تین نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ آج ہم تینوں یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ سب سے بغیرت میں ہوں. ہر ایک بتائے کہ وہ اپنی بغیرتی دکھائے اور کر کے دکھائے کہ وہ سب سے زیادہ بغیرت ہے، ثابت کر کے دکھائے. چنانچہ ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، سامان اٹھایا ہوا تھا، بڑی مشکل سے وہ جا رہی تھی. تو ایک ان میں سے بڑا اور اس نے اپنی بغیرتی ثابت کرنے کے لیے کیا کیا، اس عورت کی چھڑی کو ٹھوکر ماری اور چھڑی گری، وہ بھی عورت گر گئی اپنے سامان سمیت. ابھی وہ اپنی تکلیف میں مبتلا تھی، دوسرا کہتا ہے میں بھی ثابت کرتا ہوں. وہ آگے بڑھا، اس نے اس کی چھڑی اٹھا کے اسی عورت کو، بوڑھی عورت کو مارنا شروع کیا. مار کے آیا، کہتا دیکھا میں اس سے زیادہ بغیرت ثابت کر دیا کہ نہیں. تیسرا اٹھا انہوں نے کہا کہ تم دونوں تو کوئی ہے ہی نہیں، میں بتاتا ہوں اصل بغیرت تو میں ہوں. نے کہا وہ کیسے، تم اب کیا کرو گے؟ تو وہ اس نے کہا میں کچھ نہیں کروں گا، میں صرف تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، وہ میری ماں ہے. تو واقعتاً اس نے ثابت کیا کہ وہ سب سے زیادہ بغیرت ہے. بالکل اس تمثیل سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ جو یہودی ہے وہ تو مار ہی رہے ہیں غزہ والوں کو. بالکل انہوں نے یہی کرنا تھا اور ان کی یہی فطرت تھی. وہ انتہائی بغیرت اور گندے، اور تاریخ کے اندر ان پر اللہ کی لعنت، یہ سارے انہوں نے یہ کرنا تھا. لیکن اس کے ساتھ جو تہذیب کا نام لیتا ہے، انسانیت کا نام لیتا ہے، وہ امریکہ، ٹرمپ اور پورا یورپ اور اس کے حواری، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس چھڑی کو اس سے زیادہ بغیرتی کا کام کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کو اسلحہ دے رہے ہیں، اس کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا بغیرت کون سا ہے اس امت کے اندر جو واضح ہے بڑا، وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہمارے اوپر مسلط حکمران ہیں، یقین جانے انہیں سب کچھ پتہ ہے. ان کے پاس اللہ نے اتنے وسائل دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں، بے تحاشا اسلحہ ہے. یہ بڑے بڑے اپنے حکمران کے اپنے ظلم میں اور تکبر میں مبتلا ہیں. لیکن یہ تیسرے درجے کے بغیرت ان سب سے میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں. بہرحال میں کیوں کہوں انہیں بغیرت، انہیں ابھی جب ملک الموت آئے گا، فرشتہ آئے گا، تو یقین جانے حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. تو انہیں پورا اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا بغیرتی دکھائی ہے. کوئی بات نہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کی اور اپنی بات کیوں نہ کروں. اگر موت کا فرشتہ میرے پاس بھی تو آ سکتا ہے، آپ کے پاس بھی آ سکتا ہے. اگر وہ آ کے مجھ سے پوچھے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے، تو یقین جانے سوائے شرمندگی کے کیا اس وقت تو پھر پچھتانے کا بھی کوئی وقت نہیں ہوگا. تو کوئی صورت نہیں ہوگی قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے، آئے ہم کچھ کر لیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو غزہ کی صورتحال ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ ہم کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کوئی حل نہیں ہے، بس نعرے لگا لو، جلسے کر لو. یقیناً جو آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیرت ہیں. البتہ جو حل ہے، کیا آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم، نبی مہربان، رحمت للعالمین، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، انہوں نے حل نہیں بتایا؟ نہیں، انہوں نے بہت واضح حل بتایا ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر واقعتاً آپ کو احساس ہے اس بات کا، اور واقعتاً آپ اس درد کو سمجھتے ہیں جو اس وقت غزہ جس سے گزر رہا ہے، اور اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس حل کو سمجھیں. پہلے دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں نماز کا طریقہ آتا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، اپنی مسجد میں بھی آنے دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے مسائل کا حل بتایا ہے اس کو سمجھ لیں گے تو یقیناً آپ اس پہ عمل کریں گے، اور پھر امید کر سکتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو وفاداری کا اصل مطلب ہے کہ ان کے دین پہ قائم رہنا اور ان کی سفارش کا مستحق بننا، وہ ہم بنیں گے. میری آپ سے درخواست ہے، اگر واقعتاً آپ سنجیدہ ہیں تو اس حل کو سمجھنے کے لیے آپ جب مجھے کہیں گے، میں انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہوں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے لیے کم از کم روزانہ 5 منٹ تو دیں. میں نے اس کا ایک چھوٹا سا کورس تیار کیا ہے کہ اردو میں سوال اور اردو میں جواب، اس کو آپ شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑیں. قرآن کریم کی برکت سے یہ حل آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، اور آپ کو ایک اطمینان حاصل ہوگا. اور یقیناً جب ہم یہاں اس دنیا سے جائیں گے
تو ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے یہی حل سمجھا تھا، یہ ہم کوشش کر رہے تھے، تو ہمیں توفیق بھی تو نے ہی دی، تو یا اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں۔